بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدر محفل بھائی ساجد صاحب، سٹیج پر بیٹھے تمام معزز رفقا اور سامنے بیٹھے تمام شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر آپ نے 3-4 گھنٹے برداشت کیے، امید ہے صرف 5 سے 7 منٹ اور مزید برداشت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دل کی بات جو آج کہی گئی وہ عقیل سلطانی صاحب نے کہی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ یہاں پر ایک بہت بڑا فتنہ سمجھ لے جو برپا ہو رہا ہے، جس کی آہستہ آہستہ چنگاری جو ہے وہ جل رہی تھی اور جو شعلہ بننے والی تھی، کہ عقیل سلطانی صاحب نے آج بیان کر دیا کہ جہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا لوگوں کے اندر، محفلوں کے اندر، ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے چولہوں پہ، ہمارے کچنوں میں، کہ کون غلط اور کون صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی ساجد صاحب، ایک دن ہم پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھے تھے، وہاں پر کل خانی کا ختم تھا، تو کسی نے وہاں پر بیٹھے عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہم ختم کرتے ہیں، یہ جو کل کرتے ہیں، یہ جو تیجا کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، اس کا کہیں پر ثبوت ملتا ہے؟ تو انہوں نے خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ جس وقت برصغیر پاک و ہند میں پہلا مسلمان آیا تھا اور مسلمان ابھی شروع کی تعداد میں تھے، چند لوگ تھے، ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اس وقت جو ہمارے اکابرین تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اگر ہم کوئی ایسا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اپنے مرنوں پہ، اپنی شادیوں پہ، اپنے کلخانی پہ، اپنے جنازوں پہ ہندوؤں والی رسمیں اپنانا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی کل شریف ہوئی، جنازے ہوئے، چیلم ہوا، چالیسواں ہوا، ہم لوگوں کو بلایا کریں گے، ان کو دین کی دعوت دیا کریں، دین سمجھا کے ان کو گھروں کو رخصت کر دیا کریں گے، اگلی محفل تک پھر ان کو بھی اندر وہ زندہ رہے گا، وہ سبق کو یاد کریں گے۔ تو یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ جو دین ہمارے اندر فوت ہو چکا ہے، ہمارے اندر جو سبق فوت ہو چکا ہے، اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ حافظ اجاز صاحب کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ میں صرف 2 سے 3 منٹ آپ کے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 43 تک ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جنت والے دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ آپ نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی آپ کو یہ سزا ملی ہے؟ تو ان کا چھوٹا سا جواب ہوگا، بالکل مختصر سا چھوٹا سا جواب ہوگا۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 40 سے 43، علماء کے علاوہ آپ سب گھر بیٹھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں اس آیت کو۔ 40 سے 43 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا چھوٹا سا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنت والوں کا دوزخ والوں سے سوال ہوگا کہ کون سا جرم کیا کہ آپ کو یہ سزا ملی؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جیسے کہ قبلہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پکا نمازی تھا جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نماز میں نہیں آیا، فجر کی نماز میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر ان کے گھر چلے گئے۔ ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج آپ کا بیٹا کدھر ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا، والدہ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ساری رات نفل نماز میں مشغول رہا اور جب فجر کا وقت آیا تو وہ فجر پڑھ کے سو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے حضور علیہ السلام کو وہ ارشاد یاد نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا سے افضل ہے، پوری دنیا کی دولت سے صبح کی 2 رکعتیں افضل ہیں؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جتنے یہاں پر دوست موجود ہیں، آئے ہیں محفل میں، ان سے گزارش ہے کہ جہاں پر آپ کے گھروں کے قریب مسجد ہے، نماز جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، اور خصوصاً فجر کی نماز، کیونکہ محفل میں بیٹھیں گے تبھی آپ کو پورے کا پورا ثواب ملے گا جب آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے بھائی ساجد صاحب، اس دنیا میں ہمارا ایک بہترین گھر ہو، ہماری کوٹھی ہو، 10 مرلے کی، کنال کی، ٹف ٹائلیں، سب کچھ لگا ہوا ہو۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ایک دن میں 12 سنت ادا کرے گا، فرض نہیں، فرض کی تو اہمیت بہت اوپر ہے، سنت، جو بندہ صرف ایک دن میں 12 رکعتیں سنت ادا کرے گا تو اللہ کریم اس کا بہترین گھر جنت میں مقدر کریں گے۔
یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 414 ہے۔ اس کے بعد میرے ایک استاد ہیں، ان کا پرسوں بیان میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس گھر میں 10 سال یا اس سے اوپر کے جتنے افراد بے نمازی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے گھر میں نحوست نہ ہو۔ کہ جس گھر میں 10 سال یا 10 سال سے اوپر کے افراد موجود ہوں اور وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں نحوست نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ ہے مسلم شریف کی 1488 نمبر حدیث، جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اگر آپ باجماعت نماز ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ ایک دن گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سے بہت اکثر دوست گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جی جماعت کا کوئی نہیں ہے، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کی نماز 25 گنا زیادہ افضل ہے گھر کی نماز پڑھنے سے۔ آج ہمیں کہیں پلاٹ لینا پڑے، ہم کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ 2 سال بعد 2 لاکھ کا بکے گا، 3 سال بعد 3 لاکھ کا، ہم اس طرح فائدہ سوچتے ہیں، جبکہ ہم نماز کے بارے میں گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ جماعت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اسی طرح آج کل ایک بڑی بحث چھڑ جاتی ہے جی کہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں بھائی ساجد صاحب، یا اس طرح کے اور معاملات کی سنت افضل ہے نہیں افضل۔ تو ایک میں واقعہ سناتا چلوں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے تھے کہ بنو اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس کا بیل تھا، اس نے اس کو مارا۔ بیل نے کہا کہ مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو سامنے سے کسی شخص نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیل جو ہے، جو جانور ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا مختصر سا جواب کہ اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ بیل جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، بیل بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، عمر فاروق سے پوچھو، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو۔ یعنی کہ اس لیول کا یقین ہونا چاہیے، اس لیول کا ایمان ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے کہا تو کہا، یہ نہیں کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، اس کی تو یہ لاجک ہے، سنت کی تو یہ لاجک ہے۔ اس میں جب حضور علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو دنیا جہان کی ساری لاجکیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی۔ آخر پر فلسطین کا مسئلہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی، چاہے پاکستان کا ہو، پاکستان سے باہر کے جتنے مسلم ممالک ہیں، ان کا کوئی بھی بندہ جہاد کے لیے وہاں پر نہیں جا سکتا۔ میرے استاد کا پیغام ہے وہ آپ تک میں پہنچاتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف یہ کر سکتے ہیں جو فرائض میں بالکل ادنا سا کام ہے، وہ یہ ہے کہ فرض نماز پڑھ کر ان بیچاروں کے لیے دعا میں ان کو ضرور یاد کریں۔ یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ان اللہ کی خاطر پڑھیں، ان کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں کہ ان کے بچے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بھائی ساجد صاحب، کہ میں خود اپنی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ جو ایک بندہ جو ڈاکٹر تھا، وہ MBBS ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، اتنے میں اسے پتہ چلا کہ باہر مریض آئے ہیں، فوری طور پر باہر پہنچے۔ بھائی ساجد صاحب جب وہ باہر پہنچا بندہ، ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ جب باہر پہنچا، یقین کریں کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کا بچہ، پورے کا پورا خاندان شہید ہوا پڑا تھا۔ جو اوپر سے اٹھاتا تھا پردہ، اپنی بیٹی نکل آتی، اپنی بہو نکل آتی، اپنا بیٹا نکل آتی۔ ہم میں سے تو وہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر پر علم کی ایک اہمیت، یہ میرے طلباء بچے بیٹھے ہیں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کم از کم ان کو فرائض تعلیم جو ہے، آپ بشک دنیا کی تعلیم دیں لیکن فرض علوم جو ہے وہ ضرور سکھائیں۔ اور جو دین کے طالب علم ہیں ان سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ حافظ قرآن بنیں، قاری قرآن بنیں، آپ درس نظامی مکمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضرور کریں، کیونکہ ہمیں اب جو ضرورت ہے وہ دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو دیندار طبقہ ہے اس کے پاس MPhil کی ڈگری بھی ہو، اس کے پاس PhD کی ڈگری بھی ہو، وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہو۔ یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، جہاں پر میری ضرورت پڑے، پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے ضرورت پڑے، تو یہ جو اب سٹیج پہ آپ کو بندے نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے اوپر بیٹھے ہیں، یہ کس بنیاد پر بیٹھے ہیں؟ یہ علم کی بنیاد پر بیٹھے ہیں۔ بھائی ساجد صاحب، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ بھائی ساجد صاحب، پچھلے دنوں ایک پنجاب یونیورسٹی کا نائب قاصد ہے بزرگ، اس کی عمر تھی 60 سال، اس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں ڈسٹرکٹ خوشاب فلاں ایریا فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اٹھ کر سلام کیا، گلے لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ اس دھرتی کے لوگ ہیں، اس دھرتی کے آپ بندے ہیں جس کے قدموں میں بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، مسنال فیملی سے ان کا تعلق ہے، وہ عربی کے اس پائے کے پروفیسر تھے کہ جب اسلامک سربراہی کانفرنس تھی تو وہ ٹرانسلیٹر تھے۔
ٹھیک ہے. اب بھی جب بھی وہ کہتے ہیں، وہ نائب قاصد کہتا ہے کہ وہ جب بھی جاتے تھے سعودی عرب ان کو شاہی مہمان کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ گورڑا شریف والے، شرک پور شریف والوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب سٹیج پر بیٹھتے تھے، صوفے پر بیٹھتے تھے اور وہ نیچے بیٹھے تھے. یہ علم کی افضلیت ہے. آخر پر آپ تمام شرکاء کا جتنے بھی آئے ہیں، سٹیج پر بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، مجھے نام فردن فردن میں نہیں لے سکتا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جن بچوں نے یہاں پر محنت کی، اتنا خوبصورت سٹیج، اتنا خوبصورت ہال، یہ ساری مسجد کو سجایا، کھانے کا اہتمام کیا، حافظ جاز صاحب اور باقی تمام معاونین کا، تمام شرکاء کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے. اور اگر آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو، بھائی ساجد سمیت اور باقی سٹیج پر جتنے دوست بیٹھے ہیں، سامنے جو رفاقہ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے بھی معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.